السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشمیر کی کلی، ایک بدقسمت کشمیری لڑکی کی روداد جو شادی کے تیسرے دن ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ ان دنوں میری پوسٹنگ ضلع ایسٹ میں تھی۔ میں نے تحریری طور پر سارے پولیس افسران کو حکم کر رکھا تھا کہ کسی بھی کیس میں عورتوں اور بچوں کی گرفتاری میری تحریر اجازت نامے کے بغیر نہیں ہوگی۔ اگر کسی عورت کی گرفتاری ضروری ہوتی تھی تو میرے افسر خود سامنے نہیں آتے تھے، کیونکہ گرفتاری کے لیے مجھے مطمئن کرنے میں ان کو دقت ہوتی تھی۔ اس لیے انہوں نے آسان راستہ یہ نکال لیا تھا کہ کیس کے مدعی کی رہنمائی کرتے تھے کہ میرے پاس کیس کے تفتیشی افسر کی شکایت لے کر آئیں کہ تفتیشی افسر گرفتاری یا تعاون نہیں کر رہا۔ واقعہ یہ تھا کہ کچھ دن پہلے ایک نوبہاتا جوڑا گلشن اقبال کے ایک شاپنگ مال میں آیا۔ شوہر نے نئی نویلی دلہن کو مال کے گیٹ پر اتارا اور کہا کہ آپ اندر جاؤ، میں کار پارکنگ میں کھڑی کر کے آ رہا ہوں۔ لڑکی مال کے اندر چلی گئی۔ مال کے اندر لڑکی شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ جب شوہر مال میں نہیں آیا تو لڑکی نے شوہر کو فون کیا تو شوہر کا فون بند جا رہا تھا۔ بالآخر لڑکی مال سے نکل کر پارکنگ میں چلی گئی، مگر وہاں بھی اس کو شوہر کی کار نظر نہیں آئی۔ تنگ آ کر لڑکی نے اپنے سسرال فون کیا اور سارا ماجرا بتایا۔ سسرال والے بھی پریشانی میں مال پہنچ گئے، مگر لڑکا جو ایک بینک میں وائس پریزیڈنٹ تھا، اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ گھر والے شام تک لڑکے کو فون کرتے رہے، مگر فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ شام کو لڑکے کے والد نے تھانے پر لڑکے کی گمشدگی کی رپورٹ کرا دی۔ لڑکے کے گھر والوں نے رات جاگتے گزاری۔ دوسرے دن ناظم آباد کے علاقے سے لڑکے کی کار میں اس کی تشدد زدہ لاش مل گئی، اور اس طرح لڑکی شادی کے تیسرے دن ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ شاید قاتل گھر سے لڑکے کی کار کو فالو کر رہے تھے۔ لڑکے نے جب دلہن کو کار سے اتار کر پارکنگ میں کار پارک کر رہا تھا، اسی وقت قاتلوں نے لڑکے کو گن پوائنٹ پر لے لیا اور کار سمیت اغوا کر لیا۔ پرچہ نامعلوم افراد کے خلاف ہو گیا۔ سسرال والوں نے لڑکی کو عدت کے لیے اس کے والدین کے گھر بھیج دیا۔ میڈیا میں بڑا شور تھا کہ شادی کے تیسرے دن بینک کا وائس پریزیڈنٹ اغوا کے بعد قتل ہو گیا۔ میرے پاس لڑکے کے والد صاحب اپنے کچھ دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ دفتر میں شکایت لے کر آئے۔ ان کی شکایت یہ تھی کہ ہم نے تفتیشی افسر کو ثبوت دیے ہیں کہ ہماری نئی نویلی بہو نے ہمارے لڑکے کو اغوا کروا کر قتل کروایا ہے، اور تفتیشی افسر اس کو گرفتار نہیں کر رہا۔ میں نے اسی وقت تفتیشی افسر کو دفتر بلا لیا۔ تفتیشی افسر نے واقعے کی پوری تفصیل بتائی، جو میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں۔ مزید یہ بتایا کہ لڑکی کا موبائل کال ریکارڈ نکالا گیا ہے، اور مقتول لڑکے کا بھی موبائل کال ریکارڈ نکالا گیا ہے۔ لڑکے کا فون تو پارکنگ میں بند ہو گیا ہے، مگر لڑکی کو مال میں کار سے اترتے ہی ایک میسج آیا ہے، اور لڑکی نے اسی میسج کا جواب بھی دیا ہے۔ لڑکی کار سے اتر رہی ہے۔ مال کے CCTV کیمرہ سے وہ ویڈیو مل گئی تھی۔ مال کے اندر دوسری ویڈیوز چیک کی گئیں تو کیمرہ کے ٹائم اور لڑکی کے کال ریکارڈ کا ٹائم کا موازنہ کیا گیا تو لڑکی کا کار سے اترنے کے بعد میسج موصول ہوا، اور لڑکی نے مال میں اندر سے اس میسج کا جواب دیا، جو مال کے کیمراز میں صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ لڑکے کی یہ بدقسمتی تھی کہ مال کے پارکنگ میں کوئی کیمرہ وغیرہ نہیں تھا جس سے پتہ چلتا کہ کیا ہوا ہے اور ملزمان کون سی گاڑی میں سوار تھے۔ کال ریکارڈ اور مال کی ویڈیوز کی ٹائمنگ وغیرہ سے لگ رہا تھا کہ لڑکی کی طرف سے کوئی گڑبڑ ضرور ہے، مگر لڑکی کی گرفتاری سے پہلے میں وہ میسج دیکھنا چاہتا تھا کہ لڑکی کو کیا میسج آیا ہے اور لڑکی نے کیا جواب دیا۔ میرا جہاں تک بس چلتا تھا، میں لوگوں کی گرفتاری میں احتیاط کرتا تھا، اور خاص کر کے عورتوں کی گرفتاری تو 10 دفعہ چیزوں کو چیک کرنے کے بعد کرتا تھا۔ مشہور آرٹسٹ گل جی مرڈر کیس میں میرے اپنے IG صاحب سے ان بن ہو گئی تھی۔ میڈیا اور فیملی کا دباؤ تھا کہ گل جی کے بیٹے کو شامل تفتیش کیا جائے، مگر میں نے صاف منع کر دیا تھا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، پہلے چیزوں کو کلیئر ہونے دیں۔ میں نے IT والوں کو کہا کہ لڑکی کے کال ریکارڈ میں جتنے نمبر ہیں ان کا کال ریکارڈ نکالیں۔ میسج کرنے والے لڑکے کا کال ریکارڈ اور میسج والے لڑکے
کے کال ریکارڈ میں سے جتنے نمبر ہیں سب کا کال ریکارڈ نکالیں، اور تفتیشی افسر کو کہا کہ آپ کل لڑکی کے والد کو میرے دفتر بلا لیں، اور ریڈر کو بھی کہا کہ کل لیڈرز پولیس کو بھی اسٹینڈ بائی رکھنا ہے۔ دوسرے دن دفتر میں سادے کپڑوں میں اور اپنی پرائیویٹ کار میں آ گیا، اور تفتیشی افسر کو بھی سادے کپڑوں